امین آگے بہت جگہ اگر آپ لوگ تشریف جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کو بہت جگہ ہے، اس طرف بھی بہت جگہ، اس طرف آ جائے. تمام ارواح مومنات مسلمات کے لیے، تمام شہدائے اسلام کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام شہداء اور اسیران کربلا کے لیے، اور جو آپ متعلقین ہیں ان سب کے لیے، اور بانیان مجلس کے بزرگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نام سے اللہ کے جو بےحد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. سورہ ملک کی پہلی آیت ہے. اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جو سب سے بڑی حقیقت ہے، اور ہمیں سوچنی چاہیے کہ آخر یہ موت و زندگی، یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد موت، ہمارے یہاں آنے کا مقصد، آخر اس کا سب کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ موت کیوں بنائی گئی ہے؟ یہ زندگی کیوں بنائی گئی ہے؟ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ ہمیں یہاں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ زندگی بھی دی گئی ہے، موت بھی ہم کو ملے گی. تو آخر یہ سب جو ہو رہا ہے، کارخانے حیات اور معاش، یہ سب آخر کس لیے ہو رہا ہے؟ اس کی آخر باٹم لائن کیا ہے؟ اس کا آخر فلسفہ کیا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ چوٹی کا مسئلہ ہے فلسفے. کوئی تھنکر ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایک مسئلے کو نہ لکھا ہو، نہ بیان کیا. لیکن اتنا مشکل مسئلہ ہے یہ کہ ہر لکھنے والے نے یہ لکھا سینکڑوں صفحات لکھنے کے بعد کہ ہم اس حقیقت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ موت کیوں بنی ہے، زندگی کیوں بنی ہے، ہم کیوں بنے ہیں، یہ سب اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے. لکھنے کے بعد سینکڑوں صفحات. اور یہ یاد ہے خداوندی دیکھیے کہ اتنی بڑی حقیقت کو صرف ایک لفظ کے اندر بیان کیا. ایک آیت میں نہیں، صرف ایک لفظ کے اندر. یعنی بنانے والا بھی ایک، مقصد بھی ایک، اور لفظ بھی ایک. ان کی وضاحت اللہ کیا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات
جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. پہلی بات تو یہ کہ نہ سمجھنا کہ موت عدم کا نام ہے. موت ختم ہو جانے کا نام نہیں, موت فنا ہو جانے کا نام نہیں. کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات. موت ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جیسے زندگی کو پیدا کیا ہے ویسے موت کو بھی پیدا کیا. تو موت عدم کا نام نہیں ہے. جس طرح زندگی حقیقت ہے ویسے موت بھی حقیقت ہے. صلوات محمد. والذی خلق الموت والحیات. کس لیے پیدا کیا زندگی موت کو؟ ایک لفظ لے یبلوکم. لے تو وہی اردو میں لیے بن گیا, تمہارا امتحان لینے کے لیے. تمہارا امتحان لینے, یعنی مطلب کیا ہوگا کہ یہ پوری زندگی اور موت کا جو یہ دنیا کا جو پورا کاروبار ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں, ایک امتحان ہے, امتحان گاہ ہے. اور دیکھیے امتحان جب ہوتا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ ہے. کوئی بات چاہتا ہے یونیورسٹی کا امتحان لے اور رزلٹ آؤٹ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ مینٹل چیز ہے, پاگل ہے. امتحان دے رہا ہے رزلٹ نہیں ہوتا. اچھا امتحان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ رزلٹ آئے, آخر کیا میری قابلیت کیا ہے, میری صلاحیت کیا ہے, کتنا پڑھا ہے, کتنا یاد کیا, وہ تو میری رزلٹ آگے معلوم ہوگا نا مجھے. تو امتحان کا مقصد تو رزلٹ ہے. تو جب امتحان کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے تو دنیا کا امتحان گاہ ہے, تو ایک اور دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. دنیا کا ہونا ہی بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. امتحان ہو بغیر نتیجے کے تو امتحان کو فائدہ کیا ہو؟ امتحان ہے یہ دنیا دار امتحان ہے یا دار عمل ہے, اور اس کے بعد کی دنیا وہ دار الجزا ہے. اس عمل کا جزا کہ جیسی کرنی ویسی مرنی, جیسا کیا ویسا وہاں دے گی. یہ امتحان کا ہے. زیادہ پہلی بات یہ کہ یہ امتحان کا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان کا ہے کا. بھائی امتحان تو انگلش کا بھی ہوتا ہے, فزکس کا بھی ہوتا ہے, کیمسٹری کا بھی ہوتا ہے, جیوگرافی کا بھی ہوتا ہے, ہسٹری کا بھی ہوتا ہے, جیولوجی, کتنے سبجیکٹ ہیں. امتحان کس بات کا؟ کیا یہ بات کا امتحان کہ ہمیں سے کون سب زیادہ مال جمع کرتا ہے؟ کیا یہ بات کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے کتنے ہم نے کوٹیاں بنائی, کتنی ہم نے کاریں خریدی ہیں, اولاد ہماری کتنی ہے؟ نہیں. کیا ہوا امتحان ہے. امتحان کیا ہے کا ایوکم احسن عملا. امتحان اس بات کا کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. احسن عمل, حسن کے معنی اچھا اور احسن کے معنی بہت اچھا. حسن کے معنی ہے بیٹر اور احسن کے معنی بیسٹ, دی بیسٹ. سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ یہاں فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایوکم اکثر عمل, تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ تمہارا امتحان ہو اس بات پر کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون. سب سے زیادہ نمازیں کس نے پڑھی ہیں, سب سے زیادہ روزے کس نے رکھے ہیں, سب سے زیادہ حج کس نے کیا ہے, سب سے زیادہ زکات کس نے, یہ مطلب نہیں. ایوکم اکثر عمل نہیں فرمایا. یہ امتحان اس بات کا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ عمل کس نے کیا, یہ نہیں فرمایا. کیا ہوا ایوکم احسن عمل, تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون. یعنی اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی مقصود نہیں ہے, کوالٹی مقصود ہے. عمل کیا جائے, بہترین عمل کیا. اصل چیز وہ ہے
کتنی رکعت نمازیں پڑھی یہ کوئی بات نہیں، کتنی توجہ سے نمازیں پڑھی یہ اصل چیز ہے، کتنے روزے رکھے یہ کوئی چیز نہیں، کس نیت سے رکھا روزہ رکھے یہ چیز ہے، حج کتنے کیے یہ کوئی اہمیت نہیں، حج کو کس نیت سے ادا کیا، کیا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا یا حج کا ٹائٹل لگانے کے لیے کیا کہ لوگوں میں اپنی شان بڑھانے کے لیے کیا، یہ دیکھا جائے گا ایکم احسن عمل، تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون، تو اصل چیز جو ہے اس دنیا کا حاصل وہ ہے احسن عمل، احسن عمل، یعنی اس دنیا میں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے فقط کہ میں بہترین عمل کا سامان جمع کروں، اگر جب اللہ سے ملوں تو جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ مقصد پیش کروں، یہ مقصد اس لیے مجھے بنایا گیا۔ اب احسن عمل کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسن عمل کیا ہے، تو پوچھا گیا جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ کہ حضرت رسول احسن عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل کون، دی بیسٹ ایکشن، احسن عمل سب سے اچھا عمل وہ ہے کہ جس عمل کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا، وہ عمل کہ جس کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے، وہ ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، دل سے اللہ کو اپنا مالک جاننا، اپنا مالک ماننا، اس کو ہر نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پر اس کا جتنا بلیف ہوگا، جتنا اللہ پر اس کا یقین ہوگا، اتنا ہی عمل جو ہے وہ بیسٹ ہوگا۔ اس کی بہت اچھی مثال جیسے بیج، جتنا بیج اچھا ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا، سارے عمل کا جو بیج ہے وہ ایمان ہے، ایمان کہ میں اللہ کو اپنا مالک مانتا ہوں، اپنا پالنے والا مانتا ہوں، اپنا خالق مانتا ہوں، سب سے بڑا مانتا ہوں، ہر نفع نقصان کا مالک مانتا ہوں، اب میں وہ عمل صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں، کیونکہ انسان کے فطرت، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان اس چیز کے لیے عمل کرتا ہے جس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، جس کو انسان سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، سب سے زیادہ بڑا سمجھتا ہے، اسی کے لیے انسان عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے پوری دنیا دوڑ رہی ہے ڈالر کے لیے، کیوں کہ ڈالر کو آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، آپ پہن نہیں سکتے، آپ اوڑھ نہیں سکتے، آپ بچھا نہیں سکتے، کیوں دوڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مال جو ہے اگر مجھے مل جائے گا تو ہر جو نعمت میں چاہتا ہوں حاصل کر لوں گا۔ اصل مال مقصود نہیں، مقصود وہ نعمتیں ہیں کہ جو مل جائیں، مال بھی، اولاد کہ بھئی اولاد ہماری جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے زندگی گزارتے ہیں، یہ سب ہم نے بنا رکھا کہ یہ اللہ نے بنایا، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، نہ مال برا ہے نہ اولاد، اگر حلال سے کمایا جائے تو نہ مال برا نہ اولاد بری۔ حلال سے مال کمانے کے لیے فرماتے ہیں میرے آٹھویں امام علی بن ابی طالب عبادت و 70 جزء، رسول کافی کہنے ہیں کہ عبادت کے 70 قسمیں ہیں۔ اچھا 70 کا مطلب 60+ نہیں ہوتا، یہ طرح بولتے ہیں نا حدیثوں میں 70 60+ نہیں ہوتا، اس کا مطلب اگر عرب لوگوں کی میتھمیٹکس بہت کمزور تھی، اکثر عربوں کو جو میکسیمم گنتی آتی تھی نا وہ 70 آتی، 70 کے بعد آپ کو گنتی نہیں آتی، بہت زیادہ گنتی جو یاد ہے وہ 70 آخری عدد تھا، گنتی کا ان کے نزدیک آخری عدد جو تھا وہ 70 تھا، تو 70 کا مطلب 60+ نہیں ہے، یعنی بے شمار، 70 کا مطلب بے شمار، جو آخری عدد گنتی کا ہو وہ 70 وہ ہے۔ وہ عبادت کی 70 قسمیں ہیں، امام فرماتے ہیں اصول کافی 70 قسمیں عبادت، افضلها طلب الحلال، ان میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ حلال روزی کمائیں، اگر وہ حلال کمائی جائے روزی تو بری چیز نہیں، کیوں کہ میں اللہ نے
اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا. بہرحال تو پہلی چیز جو فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر یقین کرنا. یہ کیسے ہوگا؟ کیسے انسان اللہ پر ایمان لائے گا؟ کیسے اللہ پر یقین کرے گا؟ کیا کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے نا آخر اس کا. بار بار جو قرآن نے کہا کہ سیرو فی الارض، زمین پر پھرو، دیکھو کیف بدأ الخلق، میں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، کیسی کیا چیزیں بنائی ہیں. ان چیزوں کو دیکھو، تخلیقات کو دیکھو. ان تخلیقات کو جتنا دیکھو گے، جتنا ان پر غور کرو گے، تو میں سمجھ آ گیا کہ اتنی عظیم تخلیقات، اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہے، جس نے ان کو بنایا ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز میں بتا رہا ہوں کہ ہم بھائی یہ دل، ڈاکٹر صاحب یہاں دل کے ڈاکٹر ہیں بہت بڑے، گوشت کا ٹکڑا ہے. آپ یاد دیکھیے کہ پوری زندگی سے بتائیں ڈاکٹر 24 گھنٹے لگا رہا، ابھی ایک سیکنڈ نہیں بن جاتا ختم. اب یہ دیکھیے کہ یہ دل جو میرے پاس ہے، تھوڑی سا نقص پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا نقص خرابی تھوڑی پیدا ہو جائے تو ذرا پتا ہے دل کے ڈاکٹر کے پاس. ابھی یہ دل کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے کتنا تعلیم حاصل کرتا ہے. اب مجھے یہاں کا پتا نہیں، میں اپنے ملک کے بتاتا ہوں آپ سے. پہلے میٹرک پاس کرتا ہے 10 سال، پھر 8 پاس کرتا ہے 12 سال، پھر بی ایس کرتا ہے 14 سال 2 سال، اس پر 5 سال کا وہ کرتا ہے کورس، تو 12 سے 13 14 15 16 17 سال، پھر 4 سال کرتا ہے 21 سال جب پڑھتا ہے. کتنی موٹی موٹی کتابیں، اور کتنے تھنکرز کی کتابیں لکھی ہوئی، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر کی کتابیں لکھی ہوئی، اور پھر وہ ان کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر پریکٹیکل کرتا ہے. تو 21-22 سال کے بعد اتنا علم حاصل کرنے کے بعد وہ صرف اس قابل ہوتا ہے کہ دل میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو اس کو ٹھیک کر دے. اتنا علم چاہیے دل کی خرابی کو دور کرنے کے لیے. تو کتنا بڑا عالم ہوگا جس نے اس دل کو پیدا کیا ہوگا. پھر آپ دیکھیے جب دل کا آپریشن ہوتا ہے تو کتنا خرچہ ہوتا ہے. اب یہاں تو اگر فری ہے، ہمارے تو لوگ مفروض ہو جاتے ہیں، قرض دینا پڑتا ہے. جب دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا پیسہ دینا پڑا تو کتنا بڑا رحیم تھا جس نے فری میں مجھے وہ دل دیا. اب اس طرح سے غور کریں. اصل چیز جو ہے غور. ایمان حاصل ہوگا عقل کے ذریعے سے. یہ ذریعہ حاصل ہے. قرآن مجید میں نماز کے لیے اتنی دفعہ نہیں کہا، روزے کے لیے اتنی دفعہ نہیں کہا، حج کے لیے اتنا دفعہ نہیں کہا جتنا عقل سے کام لینے کے لیے کہا. 750 مرتبہ قرآن میں عقل سے کام لینے کا حکم دیا. دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، دنیا کی کسی کتاب میں عقل سے کام لینے کا اتنا اصرار نہیں ملے گا جتنا قرآن میں کہ 750 دفعہ یہ حکم دیا کہ عقل سے کام لو. بار بار اللہ کو شکایت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ ایمان کیوں نہیں لاتے. اللہ کو شکایت اس بات کی ہے کہ آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. کہ بھائی لہم اعین لا ينظرون بها، ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں میں نے دیکھتے نہیں. لہم اذان لا يسمعون بها، ان کے کان ہیں وہ صحیح باتیں سننے کو تیار ہی نہیں. لہم قلوب دماغ، لہم قلوب لا يفقهون بها، ان کے پاس دل ہے، دماغ ہے، وہ سوچتے ہی نہیں. فرمایا اولئک الانعام، قرآن یہ چوپائے ہیں، یہ انسان نہیں ہے جو میری تخلیقات پر غور نہیں کرتے. قرآن اولئک الانعام. اب دیکھیے آپ یہ لفظ جو ہے نا کسی کو جانور کہنا بظاہر بہت ہی غیر مہذب کرتا ہے سوسائٹی میں. انتہائی نہیں کسی کو آج جانور ہے، آپ جانور ہیں، اتنا بڑا لفظ ہے. بٹ اللہ نے اتنا بڑا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی تخلیقات پر اپنے استعمال نہیں. عقل کا اصل شکر یہی ہے کہ انسان ان تخلیقات پر اللہ سے غور کرے. جتنا غور کرے گا اتنا ہی وہ عقل سے اللہ کو سمجھے گا، اللہ کو مانے گا. اسی لیے فرماتے ہیں آٹھواں امام علی بن موسیٰ کافی کی حدیث ہے. فرماتے ہیں لیس العبادہ کثرت القیام و کثرت السجود. دیکھیے میں ضروری مانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ترجمہ میں کر رہا ہوں ان کے سامنے. لفظ اگر لفظ مانا بتائیں گے. لیس العبادہ یہ عبادت ہی نہیں ہے،
یہ عبادت ہی نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں کثرت القیام و کثرت السجود. کثرت سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور کثرت سے سجدے مارنا یہ عبادت ہی نہیں. کوئی شاید نہیں کہہ رہا ہے یہ امام فرما رہے ہیں اصول کافی ہے. لیس العبادت کثرت القیام و کثرت السجود. کثرت سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے. کثرت سے سجدے کرنا یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ بڑی عبادت التدبر فی خلق اللہ. عبادت اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرنے کی. جب انسان تخلیقات پر غور و فکر کرے گا تب اسے اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ہے اس کو بنانے والا, کتنا عظیم ہے اس کو بنانے والا. تب اس کے اندر اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوگا. اور جب انسان کوئی کام کرتا ہے اس چیز کے لیے کرتا ہے جو کہا گیا جو اس کی بڑی ہوتی ہے. مال کو بڑا سمجھتے ہیں تو مال کے لیے کام کرتے ہیں, اولاد کو بڑا سمجھتے ہیں تو اولاد کے لیے کام کرتے ہیں, کرسی کو بڑا سمجھتے ہیں تو کرسی کے لیے کام کرتے ہیں. جب ہم اس کو بڑا سمجھیں مال سے زیادہ, جب مال کو دینے والے کو بڑا سمجھیں گے تو ہم اللہ کے لیے کام کریں گے. مال سے بڑا ہوا ہے جو مال دینے والا ہے, اولاد سے بڑا ہوا ہے جو اولاد کا دینے والا ہے. جب یہ بات ہمیں آئے گی تو پھر ہم اللہ کے سامنے سر جھکیں گے. یہ ہے اصل عبادت. جب انسان کا سر اللہ کے سامنے جھکے اور پھر دوسرا انجام کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اللہ کی نعمتوں پر غور کریں گے, جتنا غور کریں گے اللہ نے مجھے دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, 2 آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے, پیر دیے, کاروبار دیا ہے, روزگار دیے, اولاد دیے, گھر بار دیا ہے. جتنا آپ اس بات پر غور کریں گے انجام کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی. سب سے بڑی چیز یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے لیے محبت. قرآن آتا ہے والذین آمنوا, ایمان کی علامت قرآن سے مجھے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ قرآن کا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان لانے والے وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. قرآن یعنی ہم تو سمجھتے ہیں سب سے بڑا مومن وہ ہے سب سے لمبی داڑھی. میں یہ بتا رہا اس سے پہلے سب سے بڑا مومن وہ ہے سب سے لمبی داڑھی, سب سے بڑا مومن وہ ہے سب سے لمبا کرتا ہے, سب سے بڑا مومن وہ ہے سب سے زیادہ سجدے کی نشان سب سے زیادہ نمایاں ہے. سب سے بڑا مومن وہی الذین آمنوا, صاحبان ایمان وہ ہیں اشد حبا للہ, ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے. اب جب محبت اللہ سے پیدا ہو گئی اب خدا فرماتا ہے, اب دیکھیے جب محبت پیدا ہو اس کے بعد جگہ ملتی قل اے رسول کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ. اب یہاں سے بات ہوتی ہے کہ جب تم اس لیول پہ آ گئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کو ثابت کرو. بھائی محبت میں محبت کرتا ہوں اللہ سے, یہ تو دعویٰ ہے, دعویٰ ہے. ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے, ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. میں کہوں جی میں بڑا دولت مند ہوں, آپ کہیں صاحب کیا آپ بتائیے کہ کیا پراپرٹی ہے, کیا بزنس ہے, کیا کتنا آپ کا کاروبار ہے, کتنی آپ کے وہ ہیں جائیدادیں, بتائیے مجھے تب آپ آنے کے بھائی میں ضرورت مند. میں کہوں جی میں بہت بڑا لکھا ہوں, آپ کہتا آپ ڈگری بتائیے, آپ ڈگری کون سی ہے, آپ کی تصریفات کیا ہے, تعریفات کیا ہے, تحقیقات کیا ہے, بتائیے تب آپ جا کے مانیں گے. تو ہر دعویٰ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں دلیل چاہیے. دلیل کیا ہے؟ جب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل خدا کہتا ہے کیا دلیل؟ میں قل اے رسول کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو صرف ایک ہی ثبوت ہے فاتبعونی, میری پیروی کرو. رسول کا معنی خدا کہ میری پیروی کرو, مجھے فالو کرو زندگی کے ہر عمل میں, زندگی کے ہر قدم پر مجھے فالو کرو, جیسا میں کرتا ہوں ویسا تم کرو. فاتبعونی, انجام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, خدا خود تم سے محبت کرے گا. یعنی آپ دیکھیے کہ میں چلا تھا اللہ سے محبت کرنے کے لیے, میں چاہتا تھا کہ میں اللہ کا حبیب بن جاؤں, اللہ کا عاشق بن جاؤں, اللہ کا چاہنے والا بن جاؤں. اللہ نے مجھے وہ نسخہ بتایا کہ میں اللہ کا چاہنے والا نہیں, اللہ کا محبوب بن سکتا ہوں. فاتبعونی, اگر مجھے میری پیروی کرو گے, رسول کی پیروی کرو گے, یحببکم اللہ, خود خدا تم سے محبت کرے گا. ہمارے جو شعراء ہیں نا, ادبا جو ہیں ہمارے, جب رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا شدت کے ساتھ, جب جوش میں آ جاتے ہیں ہم لوگ فل, جب ہماری وہ آتا ہے جوش تقریر پوری عروج پہ ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں محبوب الہی. محبوب الہی, اللہ کا محبوب. اتنا کہ ہمارے پاس لفظ نہیں,
کیونکہ ہم بیٹا تو مانتا نہیں ہے اللہ بھائی، بیٹا تو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، بیٹے ہونے میں تصور بھی ہے جو اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. لہٰذا ہم تو سب سے زیادہ ہائیسٹ آواز کیا ہے؟ محبوب سبحانی، سب اللہ کا محبوب ہے. میں بھی کہا کرتا تھا جو تقریر میں حضور کو، جب تک میں یہ آیتیں پڑھی تھی میں نے، تو میں بھی کہا تھا محبوب سبحانی، محبوب الہی بڑے جوش. اب جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، حضور تو محبوب سبحانی نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، خدا خود تم سے محبت کرے گا. حضور محبوب سبحانی نہیں ہے، جو حضور کی پیروی کرتا ہے وہ محبوب سبحانی ہے. جس کی پیروی کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ خود اللہ کی نگاہ میں کس مقام پر ہو. جس کی پیروی، ٹھیک ہے، پیروی کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ کرے وہ آپ کریں. پیروی کا مطلب فالو زندگی کے ہر معاملے میں. کھانا کیسے کھائیں، کپڑے کیسے پہنیں، کاروبار کیسے کریں، روزگار، بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہر کام میں رسول کو فالو کرو. رسول نے جیسے کیا ویسے کرو. اس کی مثال کیا کرتا ہوں میں، تب آپ کو جانا ہے مقام پر اور مجھے بھی وہاں جانا ہے. اب میں ایک طریقہ تو یہ کہ آپ سے پتہ معلوم کروں، نقشہ معلوم کروں، سب کا تمام لکھوں، سب یوں، پھر اس کے بعد موڑ کاٹوں، اسی حساب سے دیکھتا جاؤں، یہاں مڑنا ہے، وہاں مڑنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں پہنچوں گا اس منزل پر. ایک اور طریقہ بھی ہے پہنچنے کا کہ جب مجھے پہنچنا ہے میں کچھ بھی نہ کروں، صرف اپنی گاڑی آپ کی گاڑی کے پیچھے لگا دوں، بس کچھ بھی نہیں کروں. نہ پتہ مجھے معلوم، نہ نمبر، نہ روڈ، نہ کچھ بھی نہیں. بس صرف میں آپ کی گاڑی کے پیچھے چل رہا ہوں. بس جہاں آپ مڑتے ہیں میں مڑ جاتا ہوں، جہاں آپ رکتے ہیں میں رک جاتا ہوں، جہاں آپ تیز چلتے ہیں میں تیز چلتا ہوں، جب ایسا چلتے ہیں میں ایسا چلتا ہوں. بس میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں. تو پھر کہاں پہنچوں گا مجھے بتائیے؟ کہاں پہنچوں بھائی؟ وہیں پہنچوں گا جہاں آپ پہنچیں. وہیں پہنچوں گا. تم کچھ نہیں کرو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ فلسفے پڑھنے کی. فاتبعونی، بس میری پیروی کر لو، جہاں میں پہنچوں گا وہاں تم پہنچ جاؤ. آواز بلند نعرہ صلوات. شاعر نے کیسا کہا؟ شاعر کہتا ہے کہ تیری معراج، رسول سے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قلم تک پہنچا. جو پیروی کرے گا رسول، جو پیروی کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی پیروی کیسے کروں؟ آخری بات بس یہ بتا کیا پیروی رسول کرے. جب تک کوئی مجھے صحیح بتانے والا نہ ہو، ایتھینٹک بتانے والا نہ ہو. ایک کہہ رہا ہے کہ حضور نماز یوں پڑھتے تھے، ایک کہہ رہا ہے کہ یوں پڑھتے تھے، ایک کہتا ہے یوں پڑھتے تھے. اب مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کون سا صحیح ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر مجھے کیسے معلوم ہو کہ واقعا رسول کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی سورس ہونا چاہیے جو اتھینٹک ہو، جس پہ یقین ہو مجھے یہ جو کہہ رہا ہے یہ 100% صحیح کہہ رہا ہے. یہ فرض تھا رسول اللہ کا بتائیں. رسول بھائی ظاہر ہے ان کو خبر تھی کہ میرے 13-14 سال کے بعد میں پیدا ہوں گا. حسن رضوی، اب حسن رضوی کیسے جانے کہ حضور کیا کہتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ کیسے جانے؟ میں نے دیکھا نہیں 14 سال پہلے پیدا ہوا ہو تو میں کیسے دیکھوں گا؟ میں تو کوئی بتانا چاہیے کہ حضور بتا دیں کہ بھائی یہ کون ہے کہ جو یہ بتائے گا. اس لیے صحیح مسلم شریف میں یہ فرمایا حضور نے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں ایک چیز نہیں چھوڑ رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کیا کہنے ہیں؟ صحیح مسلم شریف یہ سیاہ ستہ کی سیکنڈ کتاب ہے. 6 کتابیں مسلمان مانتے ہیں کہ صحیح کتاب ہے. صحیح مسلم شریف، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں بھاری، یعنی بہت قیمتی چیزیں چھوڑتا ہوں. کون سی چیزیں؟ کتاب اللہ کی کتاب، وہ اجرتی اہل بیتی، میری اجرت میری اہل بیت. ما ان توسطتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تعلق برقرار رکھو گے، جڑے رہو گے، جب تک لن تضلوا بعدی،
ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے اگر میں قرآن والے پیسے چلا قانون جوڑے میں ہوں اور پھر بھی گمراہ ہو جاؤں تو جھوٹا کون ثابت ہوں؟ معاذ اللہ۔ حضور نے وعدہ کیا ہے نا، تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ یہ تو ضمانت حضور نے دی ہے نا، مطلب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو قرآن اہل بیت سے جڑا ہو اور وہ گمراہ ہو جائے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں۔ 1% جو حضور فرمانا ہے کہ لن تضلوا بعدی، اور پھر اس کا ثبوت بھی کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہما لا یفترقا، کیونکہ یہ قرآن اہل بیت ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہی نہیں، کیا کہنے یہ تو الگ ہو سکتے نہیں، جب الگ نہیں ہوتے تو گمراہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ قرآن تو ہدایت ہے نا، اور قرآن سے الگ ہو سکتے نہیں۔ اچھا آپ دیکھیے ایک بات، دو باتیں میں کہوں گا، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک اصول ہے فصاحت و بلاغت کا۔ فرمان میں یہاں اپنے استاد کا تعارف کراؤں آپ کے سامنے، استاد کا تعارف کراؤں ابھی آپ کے سامنے، اور بابا کا تعارف کراؤں آپ کے سامنے، اور بڑے اونچے اونچے الفاظ سما دو، حضور ہے میرے اتنے، یہ اتنے عالم، بڑے عالم، فاضل، قابل، لائق، فائق، عالم، زاہد، سب اتنے بڑے الفاظ والے۔ اس بات میں شاہد کا تعارف کراؤں، اور وہی کہ میں وہی الفاظ بات کروں 100% جو میں نے صحابہ کے لیے استعمال کی، کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فصاحت بلاغت کا کوئی علی بیرو نہیں آتی۔ واہ واہ واہ، جو الفاظ استاد بڑے عالم کے لیے، استاد کے لیے، وہی شاگرد کے لیے استعمال کرنی، یہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو فصاحت بلاغت کے بنیادی اصول کے خلاف۔ مطلب کیا ہوا کہ استاد کے لیے بڑے الفاظ ہونے چاہیے، شاگرد کے لیے چھوٹے الفاظ ہونے چاہیے۔ اب حضور جیسا انسان جس کو قرآن نازل ہوا ہو، اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت کون جانتا ہوگا؟ اور وہ جو ہے وہ ایک حدیث کے اندر جو لفظ قرآن کے لیے استعمال کر رہا ہے وہی لفظ اہل بیت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لفظ پتہ نہیں، انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں، فیکم، تم دونوں، تم سب میں، انی تارک فیکم ثقلین، دو بھاری چیزیں۔ اگر دو بھاری چیزیں میں دونوں شامل ہیں، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ تارکن ترکے میں دونوں شامل ہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کرو، تمسک کرو دونوں کے لیے، نہیں یفترقا، دونوں الگ نہیں ہوں گے۔ اول سے آخر تک حدیث کے اندر جو لفظ قرآن کے لیے استعمال کر رہا ہے حضور بعینی وہی لفظ اہل بیت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نگاہ میں جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اہل بیت۔ اب قرآن کے بارے میں سارے مسلمانوں کا اتفاق، کوئی ایک مسلمان نے اختلافات نہیں کیا جو قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ پہلی آیت لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب مسلمان پڑھتے ہیں یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی کسی غلطی کا امکان نہیں۔ جب قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بیان کیا تو قرآن میں اگر کسی غلطی کا امکان نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ اہل بیت بھی وہ ہے کہ جہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ صلوات علی محمد۔ کیونکہ غلطی کا امکان کوئی نہیں ہے تو ان سے جو ہم لیں گے، قرآن کا مطلب اہل بیت کا مطلب وہ یقین بالکل صحیح ہوگا۔ یہ حضور نے دو چیزیں چھوڑ دی، یہ بالکل صحیح ہوگا۔ دیکھیے ایک یہاں ایک امریکہ میں 150 سال پہلے ایک انسان پیدا ہوا، اس کا نام تھا جان ڈیوی۔ اس نے تعلیم کا وہ پیش کیا فلسفہ، تعلیم کا مسافری بات ہے، تعلیم کا فلسفہ پیش کیا۔ اس نے سارا پرانا طریقہ تعلیم ہے اس سب کو ڈسکارڈ کر دیا۔ جو ہم پڑھتے ہیں رٹ پاتے ہیں، کتابیں رٹ پاتے ہیں، عبادتیں رٹ پاتے ہیں، سبق یاد کرواتے ہیں، رٹ پاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تعلیم ہے ہی نہیں، سب غلط ہے۔ 200 سال پہلے پیدا ہوا ہے امریکہ میں جان ڈیوی، اس نے کہا یہ تعلیم ہی نہیں، یہ سب بکواس، یہ رٹوانے سے کیا ہوتا ہے، یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ تعلیم کیا ہے؟ اس کا تعلیم یہ ہے کہ جو چیز پڑھاؤ اس کو آنکھوں سے دکھاؤ، یہ ہے تعلیم، تاکہ بچہ سمجھے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ کا گھوڑا دھندا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، چیزیں حقیقتیں ہیں۔ اس لیے اس کے بعد سے، اس کے فتوے کے بعد سے ہر اسکول کالج میں کلاس روم بھی ہوتا ہے اور لیبارٹری بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کا فلسفہ ہے کہ جو کلاس روم میں پڑھاؤ اس کو جا کے لیبارٹری میں دکھاؤ۔ یہ دیکھو یہ تم نے جو پڑھا ہے نا، آکسیجن گیس ہوتی ہے، ایسی گیس ہوتی ہے، اس کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے آکسیجن بناؤ
اور اس کی خصوصیات کا اور دیکھو. اب بچہ خود دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, ہاں بھائی یہ خصوصیات ہے, واقعی یہ گیس ہوتا ہے, یہ تاریخ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, وہ اپنی آنکھوں دیکھتا ہے. کہتے ہیں یہ ہے علم, کہ اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بھائی یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے آکسیجن گیس, یہ حقیقت ہے, یہ نائٹروجن کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. تو اب کیا ہوا کہ کلاس روم کے ساتھ پریکٹیکل اس کو دکھایا گیا. اس کو کہتے ہیں جدید طریقہ تعلیم. اور بار اس کو امریکہ کو فخر ہے کہ ہم نے دنیا کو ماڈرن طریقہ ایجوکیشن دیا ہے, جدید طریقہ تعلیم ہم نے دیا ہے کہ جو پڑھاؤ اس کو دکھاؤ. تو یہ ہے تعلیم کا طریقہ. یہ آج بڑا فخر کیا جاتا ہے. آپ بے شک غور کریں, آپ اتنی بڑی, مگر رسول نے 1300 سال پہلے کیا کہا تھا؟ کیا کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین, اللہ کی کتاب میری اہل بیت. کتاب جو ہے وہ تھیوری ہے, اہل بیت جو ہے اس کا پریکٹیکل. آواز بلند صلوات. جو کچھ قرآن میں الفاظ کی شکل میں ہے, جو کچھ پورے قرآن میں الفاظ کی شکل میں ہے, اہل بیت میں عمل کی شکل میں ہے. جب قرآن سانس لینے لگتا ہے تو وہ اہل بیت بن جاتے ہیں, وہ اہل بیت بن جاتے ہیں. اس لیے کہا دو چیزیں چھوڑتا ہوں. قرآن نے بھی کہا, قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا, وہ کتاب مبین, کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, اور ایک کھلی ہوئی کتاب آئی ہے, ایک چیز نہیں آئی ہے. اللہ کے پاس ایک چیز ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں, اب تک تو پڑھا تھا, قرآن پڑھ رہا ہوں, بتا رہی. قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس نور آیا, وہ کتاب مبین, اور ایک کھلی ہوئی واضح کتاب آئی ہے. یعنی کتاب بھی آئی ہے اور نور بھی آیا ہے. یہ کہا کہ اہل بیت کتاب اللہ ہے, وہ اطرتی, اللہ کی کتاب قرآن ہے اور وہ نور اہل بیت ہے. ہمارا کراچی میں شاعر تھے استاد محمد جلالی, انہوں نے کہا, لکھا, وہ کہتے ہیں بغیر آل نبی, دیکھیے اہل بیت نور ہے, بغیر آل نبی لکھ رہے ہیں تصویریں. اردو میں تصویر لکھی ہے نا, کسی زبان میں لکھی ہے اردو میں. تو بغیر آل نبی لکھ رہے ہیں تصویریں, کتاب کیسے پڑھی جائے گی چراغ بغیر. اس لیے تو آج آپ دیکھیے جو مفسر لکھتا ہے, جو مفسر بھی تفسیر لکھتا ہے, تفسیر اس کی تفسیر الگ ہے. آپ پڑھیں لیں جو تفسیر ہوتا ہے. اب آپ کیا کریں, اگر 100 تفسیریں ہیں تو اگر 100 مفسرین ہیں تو 100 تفسیریں. کیوں کہ یہ اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں. جب اندھیرے میں پڑھے گا آدمی تو آج جان گئی ہو, اندھیرے میں آپ کو جانا ہے یا پورا اندھیرا ہو گیا, فرق کر لیں, اندھیرا ہو گیا اور آپ کو جانا ہے باہر, تو کبھی یہاں ٹکرائیں گے جا کر, کبھی وہاں ٹکرائیں گے جا کر, مشکل سے اندھیرا ہے, اور اندھیرا بہت نہیں ہے تو بتائیں گے راستہ یہ ہے جانے کا. تو بغیر آل نبی لکھ رہے ہیں تفسیریں, کتاب کیسے پڑھی جائے گی چراغ بغیر. قرآن کو پڑھنے کا چراغ اہل بیت ہے. اور یہ جو آج رونا ہے وہ اسی بات کا رونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آج اختلافات ان کے پیدا ہو گئے. یہ کیوں پیدا ہو گئے, کیوں اختلاف پیدا ہو؟ آج مسلمانوں میں اختلاف ہے اتنا زیادہ, وہ کیوں پیدا ہو؟ بھائی حضور نے تو طریقہ بنا لیا ہے. فرمایا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تھا تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو. سبحان اللہ. جب ایک بتانے والا ہوگا تو ظاہر اختلاف نہیں ہوگا. جب ایک ہی بتانے والے ہوں گے قرآن کا مطلب تو اختلاف کیوں ہوگا. اور جب میں اپنی مرضی سے, آپ اپنی مرضی سے, فلاں صاحب اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کریں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے اختلاف تو پیدا ہوگا ہی. قرآن کو پیدا ہی ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے مطلب نکال رہا ہوں, آپ اپنی مرضی سے نکالیں. اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. خود بدلتے نہیں, جو مطلب قرآن کا ہے اس کو بدلے نہیں.
قرآن کو بدل دیتے. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو بدلیں گے. جب میں اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کروں تفسیر کروں گا تو بدلوں گا. جو میرا دل جائے گا وہ کروں گا. تو بول کروں گا اپنے خواہشات, اپنے رجحانات, اپنی مینٹلٹی کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا قرآن کا, تفسیر کروں گا قرآن کی. تفسیر اسی میں کروں گا اپنی مینٹلٹی کروں گا. اور اگر یہ بات مسلمان مان لیتا کہ قرآن کی اتھارٹی اہل بیت ہے, آج یہ خلاف نہ ہو. اور یہ کوئی میرے طرف سے نہیں تھا, یہ اعلان یہ تو حضور کا اعلان تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑتا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کے ساتھ کیا شروع کیا, یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں اسی کا بیان کہ کیا سلوک کیا قرآن کے ساتھ امت اور کیا سلوک کیا اہل بیت. آج نبی کا نواسا مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہوا پکار رہا ہے کہ حل من ناصر ہے کوئی مجھے بندی بلند کرنے والا, ہے کوئی مجھے بچانے والا. اور دیکھیے بے خطا کتنا ہے وہ, ہے نا, میں نے کہا بے خطا کتنا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس بات کا قتل کر رہے ہیں. اپنے قاتلوں سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے آخر کس جرم میں قتل کر رہے ہو. ام علی سنت غیرتھا. اب جب وہ جواب نہیں دیا نا تو آپ نے جرائم گنے کہ جن جرائم پر قتل کیا جاتا ہے, آپ نے وہ جرائم گنے. ام علی نفس قتلتھا, کیا میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے کہ تم مجھے قتل کر رہے ہو. کسی نے جواب نہیں دیا. پھر کہا ام علی سنت غیرتھا, کیا میں نے نبی کی سنت میں تبدیلی کر دی ہے. ام علی شریعت بدلتھا, کیا میں نے شریعت کو بدل دیا ہے. اگر مجھے جرم تو بتاؤ کہ مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو. قتل کرنے والے قتل کرتے رہے مگر یہ نہ بتا سکے کہ حسین کا جرم کیا کہ یہ ہے. اسے کہتے ہیں عصمت, اسے کہتے ہیں عصمت کہ قاتل بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جرم. شمر نے تبری میں اپنی ڈھال کے اندر سر رکھا امام حسین ڈھال, اور یزید کے سامنے تو حضر پیش کیا, اور جو دلہا بنے گا تبری کا دلہا ہی کہا یزید میری اس ڈھال کو سونے چاندی سے بھر دے, ہیرے جواہرات سے بھر دے. میری اس ڈھال کو ہیرے جواہرات سے بھر دے, اس لیے کہ میں نے تیری خاطر اس آدمی کو قتل کیا ہے کہ جس سے بہتر نہ زمین نے اٹھایا اور نہ آسمان نے سایہ. شیبر سے بدتر کوئی دشمن ہو سکتا ہے, شیبر سے بدتر کوئی دشمن ہو سکتا ہے. اس کے الفاظ دیکھیے, یہ ہے, اسے کہتے ہیں عصمت, اسے کہتے ہیں پاکیزگی, اسے کہتے ہیں طہارت. کہ شیمر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا تجھ سے تیرے خوش کرنے کے لیے, اس سے بہتر نہ آدھی زمین نے اٹھایا اور نہ آسمان نے اتسایا. وہ انسان اپنی زبان سے پوچھ رہا ہے بتاؤ میں نے کس کو قتل کیا, کیوں مجھے کیوں قتل کر رہے ہو اللہ. اور تین باتیں جو آپ نے پیش کی ہے خدا کی قسم. لوگ کہتے ہیں حسین جنگجو تھے معاذ اللہ. میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ دنیا کا کون انسان اس سے زیادہ سلو پسند ہو سکتا ہے جو حسین نے دلیل تین شرطیں پیش کی. پہلی شرط پیش کی کہ بھائی میں تو بلانے سے آیا ہوں, خطوط دکھایا لا خیروں میں لا کے خطوط دکھائے کہ مجھے تو کوفے والوں نے بلایا ہے کہ خطوط دیکھو, میں تو بلانے بلایا ہوں. اگر تم کہتے ہو میں نہ جاؤں کوفے تو میں جاتا ہوں اپنے گھر اپنے. مجھے کروا دے کتنی سلو پسندی کی بات ہے. میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں, اگر تم نہیں جاتے مجھے میں واپس جاتا ہوں, مجھے مدینے واپس جانا. پہلی شرط. اچھا وہ نہیں مانی تب نہیں مانا. اچھا دوسری شرط, اچھا بھائی اگر تم مجھے مدینے جانے دیتے ہو تو میں تمہاری سرحدوں میں جانے کو تیار, تمہاری حفاظت کروں گا, کافروں سے تمہارا ملک بچاؤں گا, سرحدوں میں جانے دوں گا. اس کو نہیں مانتے. آخر میں کہا کہ یہ بھی نہیں مانتے ہو تو میں بلاد اسلامی کو چھوڑ کر ہند جانے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. اس سے جو میرا ملک ہے, میرے نانا نے بنایا, جہاں میرے باپ دادا کی قبریں, ان سب کو چھوڑ کر جانے کو تیار, کفر کے ملک میں جانے کو تیار. پھر بھی نہیں مان اللہ, اور بس حملہ کیا, اور پھر حسین کا حملہ. اللہ اکبر. کیا جنگ کی حسین کی کہ تمام فوجیں یہاں سے وہاں تک بھاگی جا رہی. ایک فرانسیسی مورخ کہتا ہے دنیا کی تاریخ میں آج تک ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ جس کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو اور وہ اتنا میدان میں ڈر رہا, جس کے جوان بھائی کی لاش پڑی ہو تو وہ اتنا سبوں کو الٹ رہا, یہاں سے وہاں تک پورے رستے کو لڑی, بار بار سبوں کو لڑی. اور یہاں پہ بات پڑھتا ہوں, ایک کوفی کہتا ہے
کہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میں کوفے واپس آیا، اپنے گھر گیا، میری بیٹی تھی، تو بیٹی نے میرا سوال کیا، مگر میں نے دیکھا کوفے کے اندر کہ کوئی آدمی نہیں، کوئی مرد نہیں ہے، سارے بازار خالی، ارے راستے خالی. میں بڑا حیران، میں گھر میں آیا، میری بیٹی تھی، میں نے کہا بیٹی آج کیا بات ہے، کوئی کوفے میں آدمی نہیں؟ تو بابا آپ کو پتہ نہیں ہے نینوا کی زمین پر ایک باغی نے بغاوت کی، ایک طاغی اور کافر نے بغاوت کی، سب اس سے لڑنے گئے ہیں. یہاں تو کئی دنوں سے تلواریں زہر میں آلودہ کی جا رہی ہیں، نیزے اور تیر زہر میں آلودہ کیا جا رہا ہے، تیاری ہو، سب اس نینوا میں لڑنے کے لیے گئے اس باغی اور طاغی. وہ کہتا ہے مجھے کچھ اپنی بیٹی کے سن کر ایسا جوش آیا کہ جب میں نے کہا سب گئے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں. حالانکہ میں سفر سے آیا تھا، میں نے دوبارہ تلوار اتاری دیوار پر سے باندھی، میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں، سب گئے ہیں میں بھی جاتا ہوں، میں بھی لڑوں گا. جب میں جا رہا تھا تو میری بیٹی نے پیچھے میرا دامن پکڑ لیا. میں نے کہا بابا آپ نینوا جا رہے ہیں، نینوا کے عقیق بہت مشہور ہے، عقیق بہت مشہور ہے، میرے واسطے بھی عقیق دے دیا. ایسا میں سن تو چلا گیا. جب میں نینوا پہنچا، ایک شیخ ہے جو کمر تھامے ہوئے ہے، سر سے پاؤں تک زخمی ہے، مگر جب لشکر اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ ایسی جنگ لڑتا ہے کہ پورا لشکر پھٹ جاتا ہے، ہر سروں کے انبار لگ جاتے ہیں، لاٹھیں پھٹ گئے، پورا لشکر کو بھاگنے میں مجبور کرتے ہیں. اور جب لشکر بھاگ جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. پھر جب لشکر گھیر کے واپس گھر کے آتا ہے، پھر وہ جنگ تلوار نکالتا ہے، پھر وہ جنگ کرتا ہے، اور ایسی جنگ کرتا ہے کہ سارا لشکر بھاگ جاتا ہے. کہتا ہے میں کیلے پہ کھڑا ہوا تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنا بہادر آدمی، سر سے پاؤں تک زخمی، کمر تھامے ہوئے، مگر جب یہ جنگ کرتا ہے تو اتنی شدید جنگ کرتا ہے، ایسی جنگ میں نے آ کے نہیں دیکھی کبھی. ایسا بہادر انسان، میں حیرت اس کی بہادری پر حیران تھا، حیرت سے دیکھ رہا تھا. اس اچانک تھوڑا دروازہ ہوا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی کو اتارا اور وہ انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا بھائی یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دینا، جب واپس جانا تو یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دینا. آپ سے یہ کہہ دینا کوئی باغی نہیں تھا، کوئی طاغی نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کا نواسا تھا، علی مرتضیٰ کا بیٹا تھا، فاطمہ کا لفظ جگر تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، اپنے خاندان کو کٹا چکا تھا. رات کو کہتا ہے کہ بتاؤ شیخ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مدینے کا رخ کیا اور ایسی آنکھ کھینچی کہ میں کام گیا، میں ہل گیا. شیخ تم اتنے بہادر ہو، میں لشکروں کو الٹ کر دیا ہے، تم نے ایسی آنکھ کھینچی کہ میرا کلیجہ کام گیا. ہاں بھائی ہاں، جس طرح تیری بیٹی کوفے میں دروازے پہ کھڑی تیرا انتظار کر رہی ہے، میری بھی ایک بیمار بیٹی ہے جو مدینے میں دروازے پر کھڑی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے. میرا بابا آئے گا، میرے بھائیوں کو لائے گا، میری اکبر کی شادی رہ جاؤں گی، میری اکبر کو پیار کروں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بارہا ان گناہگار ہاتھوں کو لگے، ان سیاہکار زبانوں کو لگے، ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں. واسطہ تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری کرامتوں کا واسطہ، تیری شرافتوں کا واسطہ، تیری مغفرتوں کا واسطہ، تیری رحمتوں کا واسطہ، تیری قدرتوں کا واسطہ، تیری تمام آیتوں کا واسطہ، تیرے تمام اسماء اعظم کا واسطہ، تیری تمام صفات علیہ کا واسطہ، تیری شان رحمانیت و شان رحیمیت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ،
اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ، فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ، حسین اور اولاد حسین کا واسطہ، زینب اور ام کلثوم کا واسطہ، سکینہ اور رقیہ کا واسطہ، ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، ہمارے تمام مسائل حل فرما، ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما، ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو نسلوں اولادوں اور دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تمام دشمنوں حاسدوں دہشت گردوں اسلام دشمنوں خاص طور پر محمد و آل محمد کے دوستوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کی تمام جمعیتوں کو درہم و برہم کر دے، ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے، ان کو ہمارے سامنے بے بس کر دے، ان کو مزید مہلتیں نہ عطا فرما، فوراً ان کو اپنے عذابوں اور لعنتوں کا نشانہ بنا دے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں ان کی خوشیوں میں جلدی فرما، ہم سب کو ان کے ساتھیوں انتظار کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں میں شامل فرما، ان کی وجہ سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ان کی وجہ سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، ان کی وجہ سے ہمارے تمام مسائل حل فرما، ان کی وجہ سے ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، احسن عمل کی توفیق عطا فرما، فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام حرام کاموں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما، بہترین اعلیٰ ترین اخلاقی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی وجہ سے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری اولادوں نسلوں بھائیوں بہنوں دوستوں عزیزوں رشتہ داروں محسنوں کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری عزاداریوں کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحق محمد وآله الأطهار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسین بچے نوحہ پڑھیں گے، بچوں کو موقع دیجیے تاکہ بچے آپ کے پروری پا سکیں اور نوحہ پڑھنے کو ان کو آپ انکریج کیجیے۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya